السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالہ. محترم سامعین کرام، حاضرین مجلس، اللہ تعالی ہم سب کو یہاں جمع ہونے قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. بھائیو، جو میں آج عنوان لے کے حاضر ہوا ہوں، پروف ہے، دلیل جو ہے، تو انشاءاللہ ہم لوگ اس کو دھیان سے سنیں گے تاکہ ہمارے سمجھ میں آئے اور ہمارے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہو. اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے بھائیوں کہ آج کا جو عنوان ہے بہت ہی اہم عنوان ہے، خاص کر کے پڑوسیوں کے متعلق ہے. یعنی پڑوسی کے حقوق، حق کیا ہے، وہ جب ہمیں معلوم ہوگا تو ہم ادا کر پائیں گے. ہمارا یہ حال ہے کہ اکثریت جو ہے، یعنی پھوڑے کو کینسر سمجھتی ہے اور کینسر کو پھوڑا، مٹی کو سونا سمجھ رہی ہے اور سونا کو مٹی. تو جب تک ہمیں اس کا پرکھ نہیں ہوگا تب تک ہمارے اعمال صحیح نہیں ہو سکتے ہیں. اور اس کا مین وجہ کیا ہے؟ مین وجہ ہے کہ دین سے دور رہنا. جب دین معلوم رہے گا تب ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا سونا ہے اور کیا مٹی. ہمیں پھر پتہ چلے گا کہ کون سا کینسر اور کون سا پھوڑا ہے. یعنی جب ہم مٹی کو سونا، سونا کو مٹی سمجھتے رہیں گے تو پھر مزہ نہیں آئے گا، یعنی دھوکہ کھا جائیں گے اس میں، اور بہت زبردست دھوکہ لگے گا ہمیں. اور ہم لوگوں کی گاڑی ہوتی ہے مثال کے طور پہ، تو ہم لوگ بہت احتیاط برتتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ چیز یعنی ٹچ ہونے سے پوری گاڑی ختم ہو جائے. اسی طرح ہمارے اعمال بھی ہیں. ہمارے اعمال جو ہیں، ہماری نیکیاں جو ہیں، اسی طرح ہیں کہ ایک غلطی کرنے سے سب برباد ہو جاتا ہے. تو جب معلوم رہے گا کہ کیا ٹچ ہونے سے گاڑی نہیں چلے گی، یعنی کیا کام نہیں کریں گے تو ہمارے اعمال خراب نہیں ہوں گے. تو جب معلوم رہے گا تب بچے گا، اور جب نہیں معلوم رہے گا تو وہ تار آپس میں ٹچ ہو جائیں گے، گاڑی چل جائے گی. اسی طرح ہم کچھ غلط کام کر جائیں گے تو ہمارے پورے اعمال یعنی پوری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ہم کفر کے دائرے میں چلے جائیں گے، یعنی دین سے باہر بھی ہو جائیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم دین سے باہر ہو گئے. تو ان سبوں کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے. آئیے پہلی حدیث جو ہم سنیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی حدیث سن لیتے ہیں ہم لوگ. ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ بہت پیاری حدیث ہے بھائیو، بخاری کے ہے 6015 میں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اتنی کثرت سے، یعنی اتنا زیادہ پڑوسی کے حقوق لے کے آ رہے ہیں کہ مجھے یہ گمان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پڑوسیوں کو وراثت میں حصے دار نہ بنا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ گمان گزر رہا ہے، مجھے یہ خستہ ہو رہا ہے کہ کہیں پڑوسیوں کو یعنی وراثت میں حصے دار نہ اللہ تعالیٰ ٹھہرا دے. اتنی وصیت کر رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام. دوسری حدیث دیکھتے ہیں، ترمذی کی ہے، 1944 میں ہے. یہ بھائیوں میں جو یعنی پروف بتا رہا ہوں، دلیل بتا رہا ہوں، ریفرنس بتا رہا ہوں، یہ آپ کو پوری دنیا میں کہیں بھی مل جائے گا. یہ نہیں کہ خالی میرے پاس ہے. میں جو چیز لے کے آتا ہوں انٹرنیشنل چیز لے کے آتا ہوں، یہ نہیں کہ کوئی مولانا تک محدود ہے، یہ سب کے پاس ملے گا. تو ترمذی 1944 میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دوست وہ ہے جو لوگوں میں اپنے دوست کے لیے بہتر ہو. جو لوگوں میں اپنے دوست کے لیے سب سے بہتر ہے. اس میں دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اور اللہ کے نزدیک سب سے بہتر پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہو.
اللہ کے نزدیک سب سے بہتر ہو جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہو۔ بھائی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جب تک اپنے دماغ کو صاف نہیں کریں گے تب تک یہ معاشرہ صحیح نہیں ہوگا۔ ہر ایک آدمی اپنی ذمہ داری اٹھائے، ہر ایک آدمی اپنی ذمہ داری اٹھائے۔ وہ ایک ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر لوگوں کا حق دے دے تو غریب کوئی دنیا میں رہے گا نہیں۔ یہ بہت وسیع بات کہہ رہا ہوں میں کہ اگر لوگوں کا حق دے دیں تو دنیا میں کوئی غریب نہیں بچے گا۔ سامنے والے کا حق دیا کہ نہیں، ہم یہ نہ سوچیں کہ مجھے اپنا حق ملا کہ نہیں، یہ کبھی بھی نہ سوچیں، یہ دماغ سے نکال دیں کہ پڑوس والے نے میرا حق دیا کہ نہیں دیا۔ نہ، ہم یہ سوچیں، یعنی صرف یہ سوچیں کہ ہم نے اس کا حق دیا کہ نہیں، تو ہر کوئی یہی سوچے گا تو پورا معاشرہ صحیح ہو جائے گا۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ باپ نے میرے کو حق اپنا دیا کہ نہیں دیا، باپ کا مجھ پہ کیا حق ہے، میں نے دیا کہ نہیں دیا۔ میں یہ نہ سوچوں کہ ماں کا میرے اوپر کیا حق ہے، میں نے ماں کا حق ادا کیا کہ نہیں، کیونکہ ہر ایک تنہا کا حساب ہوگا، ہر ایک تنہا نفسی نفسی ہوگا، یعنی کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا ہے، سب کا الگ الگ حساب ہونا ہے، سب کو اپنی پڑی رہے گی۔ تو اپنے معاملے تو صاف رکھو نا، تو ہر کوئی اپنا معاملہ صاف رکھے گا تو سامنے والا کا بھی فائدہ، اپنا بھی فائدہ۔ یعنی ہمیں بالکل دماغ میں یہ رکھنا ہی نہیں ہے کہ سامنے والے نے میرا حق دیا کہ نہیں، میرے چچا نے میرا حق دیا کہ نہیں، میرے پڑوسی نے حق دیا کہ نہیں، میرے ماں نے حق دیا کہ نہیں، میرے بھائی نے حق دیا کہ نہیں۔ ہم صرف یہ سوچیں کہ میں نے ان کا حق ادا کیا کہ نہیں، بس میرے طرف سے کوئی کمی نہ رہے، اناف، پھر کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک یہی جملہ اگر ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے کہ سامنے والے کا حق میرے اوپر تو نہیں نکل رہا ہے، بس اتنا آدمی سوچ لے تو سب اپنے اپنے معاملے سب صاف رکھیں گے تو ایک دم معاشرہ صحیح ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ دیکھیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا دوسرے نمبر پہ، اور اللہ کے نزدیک سب سے بہتر پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے اچھا ہو۔ یعنی وہ میرے لیے برا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، وہ اس کا وہ جانے، اس کا حساب اس کے ساتھ ہے، میں اس کے لیے کیسا ہوں، یہ ہے میں۔ آئیے ایک حدیث اور سنیں گے، مستدرک حاکم کی ہے، 1951 میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں کہا کرتے تھے، اے اللہ میں وطن کے پڑوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برے پڑوسی سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے کہ برا پڑوسی نہ ملے۔ اور آگے کیا ہے نکتہ کہ سفر کا پڑوسی بدل جایا کرتا ہے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے رہے گا، جو قرآن میں ہے سفر کا پڑوسی تو بدل جائے گا، لیکن جو پڑوس کا پڑوسی ہے وہ کبھی تو پوری لائف رہتا ہے، کبھی یعنی زیادہ دن تک رہتا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برے پڑوسی سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے کہ برا پڑوسی نہ ملے۔ آئیے ایک حدیث اور سنیں گے ہم لوگ، مستدرک حاکم کی ہے 7307 میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص کامل مومن نہیں ہے، یعنی وہ شخص کامل مومن نہیں ہے جو اس حال میں رات گزارے کہ اس کا یعنی پڑوسی بھوکا ہو۔ اب بولیے، ہمیں اتنا خیال ہے؟ اکثریت کو تو نہیں ہے، کامل مومن نہیں ہے، تو پھر بچا کیا ہے؟ جس کا پڑوسی بھوکا ہو اور وہ رات گزار دے۔ آئیے آگے اور حدیث دیکھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ، سنیں گے اس کو، بہت پیاری پیاری حدیث ہیں بھائیو، اس کو دھیان سے سنیں اور ہم اپنے سننے کے بعد عمل میں لائیں، جب عمل میں لائیں گے تو ہی کام بنتا ہے۔ اس میں یہ مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 172 میں، لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کی ایجا رسانی سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو جنت میں نہیں جائے گا۔ یعنی معاملہ کلیئر ہو گیا کہ میرے شرارت سے اگر میرا پڑوسی امن میں نہیں ہے تو میں جنت میں جانے سے روک دیا جاؤں گا، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے بھائیو۔
آئیے ایک حدیث اور سنیں گے انشاءاللہ ہم لوگ. یہ بخاری کی ہے، 6136 میں ہے اور مسلم میں بھی ہے. من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، یعنی جو اللہ اور قیامت، اتنی بہترین پوائنٹ ہے یہ کہ جو اللہ اور یوم قیامت پر ایمان رکھتا ہو. تو ارکان ایمان میں یہ 2 پوائنٹ ہے. تو اگر اللہ اور قیامت کے دن پر ہمارا ایمان نہیں ہے تو ہم تو دائرہ اسلام سے خارج ہیں. بھائی ہمارا ایمان نہیں ہے کہ مطلب قیامت برپا ہوگی. میرا ایمان نہیں ہے کہ اللہ ہے حساب لے گا یا اللہ ہے ہمیشہ سے ہمیشہ، یعنی ہم نہیں مانتے ہیں. تو اس میں یہ مین پوائنٹ کیا ہے؟ من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، یعنی ایمان کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. دیکھ لیے کتنی، یعنی وہ میں نے شروع میں کیا کہا کہ مٹی کو سونا، سونا کو مٹی جب تک سمجھیں گے تو معاملہ نہیں صاف ہوگا. ابھی پڑوسیوں کے وجہ سے دیکھیے کتنے اعمال برباد ہوتے ہیں، آگے سننا. تو دیکھیے ایمان کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے کہ جس میرے شرارتوں سے اگر میرا پڑوسی امن میں نہیں ہے ہاں تو میں جنت سے روک دیا جاؤں گا. اور اس میں ہے کہ جو اللہ اور اس کے یہ قیامت کے دل پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. ایک حدیث اور سنیں گے انشاءاللہ، مسلم کی ہے، 176 میں ہے. من یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، یعنی اپنے پڑوسی کے ساتھ اس میں کیا ہے؟ حسن سلوک کا بتایا گیا ہے کہ اس سے اچھا برتاؤ کیا جائے. آئیے آگے سنیں گے انشاءاللہ. بخاری کی بہت اچھی حدیث ہے یہ، اس کو دھیان سے سنیں گے. 4761 میں ہے اور بخاری میں ہے 6001 میں بھی ہے. صحابی پوچھتے ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے. اس میں صحابی پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جبکہ اللہ ہی نے ہم کو پیدا کیا ہے. بھائی جو چیز اللہ سے مانگ سکتے ہیں دیتا ہے، وہی چیز اگر دوسرے سے مانگیں گے تو اللہ بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے. یعنی سب سے بڑا گناہ شرک اس میں بتایا گیا ہے. نمبر 2 پہ ہے کہ اپنے اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ تمہارے کھانے پینے میں شریک ہو جائے گا. یعنی شرک کے بعد دوسرا گناہ یہ بتایا گیا. اور پھر پوچھا اس کے بعد کون سا؟ فرمایا اس کے بعد کہ تم اپنے پڑوسی کے بیوی کے ساتھ زنا کرو، یعنی زنا کرو. یعنی تیسرے نمبر پہ آ گیا. دیکھیے سب سے بڑا پہلے بتایا شرک، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. نمبر 2 پہ ہے کہ اپنی اولاد کو مار دینا کہ ہمارے مطلب اخراجات میں وہ جو کھانے پینے میں شریک ہو جائے گی. اور نمبر 3 بتایا گیا کہ یعنی بڑے گناہوں کا یہ تذکرہ ہے کہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا. دیکھیے کتنا خطرناک معاملہ ہے اس میں. آئیے ایک حدیث اور سنیں گے، مسلم کی ہے 171 میں. والذی نفس بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ او کما قال والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ او قال لأخیہ ما یحب لنفسی. اس کا ترجمہ ہم لوگ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. اس ذات کی قسم، یہ قسم کون کھا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے پڑوسی کے لیے یا فرمایا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو یہاں حال ہے کہ خود تو ہے مرغا روٹی اور بغل میں دال روٹی بھیج دیا.
جب تک ہم وہی مرغا روٹی نہیں بھیجیں گے تب تک کام نہیں بننے والا ہے. یعنی اپنے لیے جو پسند کرے. اور اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے اس حدیث میں بتایا ہے مومن نہیں ہو سکتا وہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے نہ پسند کرے. تو ہمیں اپنے معاملات صاف کرنا ہے بھائیوں, ورنہ یعنی ہمارے اعمال جو ہیں ایسے ختم ہو جائیں گے کہ ہم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آئیے ایک حدیث اور سنیں گے, یہ بھی بہت پیاری حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرمائے کہ زنا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے اور رسول نے اسے تو حرام کیا ہے اور قیامت تک حرام رہے گا. زنا جو ہے اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے اور قیامت تک وہ حرام رہے گا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابہ جواب میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دور کی عورتوں سے 10 عورتوں سے زنا کرنا اور پڑوسی کی عورت سے ایک بار زنا کرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اب کہاں جاؤ گے بولو؟ یعنی کتنا حق حقوق ہے پڑوسیوں کا. ہم نے کبھی اس پہ توجہ کیا ہے؟ دھیان دیا ہے ہم نے؟ یعنی 10 بار باہر کی عورتوں سے اگر کوئی زنا کرے اور ایک بار پڑوسی, تو وہ 10 سے بھی زیادہ ہے ایک. اور لاسٹ ٹکڑا وہی ہے سیم اسی میں کہ باہر 10 گھروں میں چوری کرے اور پڑوس میں ایک بار چوری کرے, تو اس سے زیادہ گناہ ہے. کیا ہوگا ہمارے عبادتوں کا اس میں؟ اب آئیے آگے دیکھیے, ایک حدیث آ رہی ہے کہ مسند احمد کی ہے 9699 میں. یہ تو بالکل اگر دھیان سے آدمی اس حدیث کو سن لے اور اس پہ عمل کر لے تو انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. آدمی صحابہ کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, پھلا عورت کے تو بہت چرچے ہیں, نماز زیادہ پڑھتی ہے, یعنی فرض نمازوں سے زیادہ نفلی نماز. اب یہ بتائیے کہ اکثر ہر عبادت بھیجی گئی ہے, لیکن نماز اتنا اونچا عبادت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بلا کے دیا. اللہ نے جب نماز دینا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو اللہ نے اپنے پاس بلایا اور وہاں پہ نماز یعنی عرش پہ دیا گفٹ معراج کی رات میں. اب دیکھیے اتنی اونچی عبادت بھی بیکار ہو جائے گی. یہ ابھی جو سن لیں گے پوری حدیث تو وہ بھی بیکار ہو جائے گا, حج بھی بیکار ہو جائے گا. تو آگے صحابی کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, فلاں عورت کے بارے میں تو بڑا مشہور ہے واقعہ, مطلب کہ یعنی نماز زیادہ پڑھتی ہے, یعنی اس میں فرض نہیں, فرض کے علاوہ یعنی نفلی عبادتیں زیادہ کرتی ہے, نفلی نماز, اور روزہ بھی نفلی عبادت زیادہ روزے رکھتی ہے, اور صدقہ خیرات بھی کرتی ہے زیادہ, اور حج بھی زیادہ کرتی ہے. اس حدیث میں یہ پوائنٹ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ فرض کے علاوہ زیادہ کرتی تھی عورت. اب بولیے, فرض نماز پڑھ رہی ہے اور نفل بھی بہت زیادہ پڑھ رہی ہے, یعنی مشہور ہے اس عورت کے بارے میں کہ اتنا عبادت گزار ہے, یعنی بہت زیادہ پرہیزگار ہے, اور حج کرتی ہے اور پھر نفلی حج بھی کری, صدقہ کرتی ہے زیادہ سے زیادہ, روزے رکھتی ہے فرض اور نفلی روزے بھی رکھتی ہے. پھر صحابی کیا کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اس کے پڑوسی اس سے تکلیف میں ہیں, یعنی وہ اپنی باتوں سے اس پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے, اس کا اخلاق پڑوسیوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ وہ جہنمی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ کہہ دیا سننے کے بعد پورا کہ وہ جہنمی ہے. بھائی فرض نماز ادا کر رہی تھی, فرض روزے ادا کر رہی تھی, پلس نفلی بھی سب کر رہی تھی, حج بھی کی ہے, پلس نفلی کی ہے, صدقات بھی کر رہی ہے, اور پلس یعنی زیادہ سے زیادہ کر رہی ہے. صرف پڑوسی اس سے خوش نہیں تھے, اس سے امن میں نہیں تھے, اس کے باتوں سے تکلیف میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا جہنمی, ختم معاملہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پتھر کی لکیر, اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے. اور ہمارا ایمان ہونا چاہیے, جسے
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا وہ ہمیں ماننا ہے، چاہے ہمارے دماغ میں بیٹھے یا نہ بیٹھے۔ قرآن میں بھی آ گیا ہے کہ جو آپ اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کرتے ہیں اس پہ مان لو، چاہے تمہارے دل میں بگڑ یعنی کجی رکھے ہوئے۔ تو دیکھیے کتنی اس کی عبادتیں تھی، لیکن پڑوسی اس کے خوش نہیں تھے، پوری عبادت بیکار ہو گئی۔ جہنمی اس کے مطلب کیا ہے؟ پورے اعمال اس کا خراب ہو گئے نا۔ پھر دوسرا ٹکڑا اسی حدیث میں دوسرا ٹکڑا سنیں گے۔ پھر صحابی کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت اور ہے، اس کے بارے میں یہ بڑا مشہور ہے، مطلب یہ کھو جاتا نا محلے میں، بڑا چرچا رہتا نا کہ کون کیسا ہے۔ تو صحابی کہنے لگے کہ وہ نماز کم پڑھتی ہے، حج کم کرتی ہے، روزے بھی کم رکھتی ہے۔ کم کا مطلب یہ نہیں تھا اس میں، یعنی نفلی نہیں کر پاتی ہے، یعنی نفلی نہ نماز پڑھ پاتی ہے زیادہ، اور نہ روزہ رکھ پاتی ہے، اور نہ یعنی اس کی عبادت میں کمی ہے، اور نہ حج کر پاتی ہے۔ پھر کہنے لگے لیکن اس کے پڑوسی اس سے بہت خوش ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جنتی ہے۔ اب دیکھیے اگر دھیان سے اگر ہمارے دل میں یہ حدیث اتر جائے تو پھر انشاءاللہ یعنی اس پہ عمل بھی ہوگا۔ ایک کو کیا کہہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جہنمی ہے، جبکہ اس کی عبادت کی کتنی صرف پڑوسی کی وجہ سے۔ اور ایک کا کیا تھا؟ یعنی زیادہ نفل ایکسٹرا نہیں کر پاتی تھی وہ، لیکن پڑوسیوں سے اخلاق، اس کا بیوہار، رویہ، حق حقوق سب مکمل ہے۔ ہاں وہ جنتی ہے اور ایک جہنمی ہے۔ آئیے ایک حدیث اور سنیں گے انشاءاللہ ہم لوگ، مسلم کی ہے 6689 میں اور 6688 میں بھی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہا کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت کی جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ کر دو۔ جب شوربہ پکاؤ، وصیت کی ہے، دیکھیے اس میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال دو، یعنی سالن کو بڑھا دو تاکہ اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھو۔ دیکھیے اب یہ سب حدیثیں اگر ہمارے دل دماغ میں بیٹھ جائے تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے۔ آئیے ایک حدیث اور سنیں گے انشاءاللہ، یہ بخاری کی ہے 2258 میں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑا تھا کہ گھر بیچنا ہو تو سب سے پہلے بغل والے کا حق بنتا ہے، ہم پہلے اس سے پوچھیں، وہ جب نہیں لے گا تو ہم دوسرے کو دیں گے، یعنی دوسرے کو دے سکتے اگر وہ نہیں لے رہا ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ میرا 2 گھر ہے، آپ کے اس گھر کے بغل میں، دونوں لے لیں۔ تو سامنے والے صحابی کہنے لگے کہ میں 4000 دینار دے پاؤں گا۔ تو بیچنے والا کہنے لگے کہ مجھے 5000 دینار مل رہے ہیں، لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ پڑوسی کا حق ہے اس میں، مطلب پڑوسی سے پہلے پوچھ لو یا پڑوسی کا حق ہے تو تمہیں کبھی نہیں دیتا۔ اب بولیے باہر کا آدمی 5000 دینار دے رہا ہے اس کا، لیکن اس کو نہیں دیے، اور جس کو دیے وہ قسطوں میں لینے کے لیے تیار ہے، وہ پہلے تو لینے کے لیے تیار نہیں تھے، یعنی 4000 دینار میں وہ گھر دے دیے بغل والے کو، اور وہ بھی قسطوں میں پیسہ ملے، یعنی باری باری، جبکہ دوسرا 5000 یعنی دیکھو یعنی زیادہ حقدار ہے، پڑوسی اپنے زیادہ حقدار ہے اس میں۔ ایک بخاری کی حدیث ہے، اس کو سنیں گے انشاءاللہ ہم لوگ 2463 میں۔ کوئی شخص اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں کھونٹی گاڑنے سے نہ روکے، مطلب اگر پڑوسی ہے اگر کھونٹی وونٹی گاڑ رہا ہے تو کچھ بھی نہ بولیں، گاڑنے دیں آرام سے۔ اور بھائیوں، ہم پڑوسیوں کے ساتھ اگر اچھے نہیں رہیں گے، اچھا ویوہار نہیں کریں گے تو ہمارے اعمال یہ دیکھ لیے یعنی کیا کیا ہے اس میں، سب بیکار ہو جائیں گے۔
آئیے ایک حدیث اور ہے انشاءاللہ سنیں گے، یہ 2-3 حدیثیں ہیں اور بخاری کی ہے 2259 میں۔ صحابی پوچھا یا رسول اللہ میرے 2 پڑوسی ہیں، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھ رہی ہیں، اِنَّ لِي جَارَيْنِ فَأَيُّهُمَا أُهْدِي قال اقربهما منك بابا، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھ رہی ہیں کہ میرے 2 پڑوسی ہیں، میں پہلے ہدیہ کس کے گھر بھیجواؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہدیہ اس کے گھر بھیجواؤ جس کا دروازہ سب سے قریب ہو۔ دیکھیے یعنی پڑوسیوں کے لیے کیسا سوال بھی یعنی صحابہ صحابیات کرتے تھے کہ میرے 2 پڑوسی ہیں کہ سب سے پہلے کس کے پاس بھیجوں؟ جس کا دروازہ قریب ہو۔ ہم اندازہ لگا لیں جس کا دروازہ قریب ہے پہلے اس کے پاس بھیجیں۔ بخاری کی ایک حدیث اور سنیں گے انشاءاللہ ہم لوگ 6016 میں، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار قسم کھا کے کہتے ہیں کہ وہ ایمان والا نہیں، وہ ایمان والا نہیں، وہ ایمان والا نہیں۔ صحابہ نے کہا کہ من یا رسول اللہ؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا واللہ لا یؤمن، یعنی 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ آپ نے 3 بار فرمایا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار قسم کھائی ہے کہ واللہ لا یأمن واللہ لا یأمن واللہ لا یأمن۔ تو صحابہ کہنے لگے کون، یعنی صحابہ کہنے لگے کون یہ ایسا مطلب ہے کہ جو ایمان والا نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، یعنی تکلیف۔ اور آج کل میرے خیال سے 70% جھگڑا جو ہے پڑوسیوں سے ہے، 70% یا 80% حسد بغض، یہاں تک کہ ایک دوسرے کا شکل پسند نہیں کرتے ہیں دیکھنا، اتنا جھگڑا رہتا ہے۔ جتنے زیادہ حق ہے اس دور میں اس وقت میں اتنے ہی زیادہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ اندازہ لگا لیں کہ کون کس سے کتنا خوش ہے۔ اور جب تک ہمارے دماغ میں یہ نہیں بیٹھا گیا کہ ہم نے اپنا حق دیا کہ نہیں دیا، لینے والا کبھی نہیں، یعنی لینے کا نہ سوچے ملا کہ نہیں، ہم نے دیا کہ نہیں بس۔ بخاری کی ایک حدیث اور سنیں گے انشاءاللہ 6017 میں، اے مسلمان عورتوں، تم میں کوئی عورت اپنی کسی پڑوسن کے لیے کسی چیز کو ہدیہ دینے میں حقیر نہ سمجھے، یعنی کم نہ سمجھے، ہدیہ میں دینے کے لیے حقیر نہ سمجھے، خواہ ایک پایا کیوں نہ ہو۔ یعنی پایا جو ہوتا ہے بکرے کا، ایک مطلب ہدیہ دینے میں ایک تھوڑی سی کراہت ہوتی ہے، یعنی ماحول میں جو ہے نا کہ کیا یعنی پایا لے جا کے دوں بغل والے کو، صحیح ہے نا؟ تو اس میں ہمیں اپنے دماغ میں بٹھا لینا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، ہدیہ دینے میں حقیر نہ سمجھو، یعنی کم تر نہ سمجھو اس کو۔ یعنی دیکھو اس میں بکرے کا پائے کا لفظ آ گیا ہے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث اور ہے، سنیں گے انشاءاللہ 5153 میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اپنے ہمسائے کا شکایت کی، آپ نے فرمایا جاؤ صبر کرو، یعنی وہ شکایت لے کے آیا ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ صبر کرو۔ اس میں یہ ہے کہ اگر صبر کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو وہ صحابی 2 یا 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب صبر نہیں ہو رہا ہے اس سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار یا دوسری بار جو کہا اللہ علم کہ اپنے گھر کے سامان راستے پہ نکال کے ڈال دو، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے 5153 میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ یہ بہت زیادہ پریشان ہے اپنے پڑوسی سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے گھر کے سامان نکال کے راستے میں ڈال دو۔ اب یہ آدمی کیا کیا، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویسے کیا، پورا سامان لے جا کے روڈ پہ مطلب راستے میں لے جا کے وہاں کھڑا ہو گیا۔
اب جو بھی وہاں سے گزر رہا ہے تو پوچھتا ہے کہ بھائی تمہارا یہ کیا حال ہے، سامان وامان مطلب لے کے جو بھی جائے گا جاننے والا اگل بغل کے راہی، تو وہ بتانے لگے کہ میں اپنے پڑوسی سے ایسا ایسا پریشان ہوں، یعنی اتنا تکلیف دیتا ہے میرا پڑوسی۔ تو کئی لوگوں سے کہے ہوں گے، بعد میں وہ پڑوسی آ کے سفارش کرنے لگا کہ آپ اپنا سامان اندر لے چلو، میں اندر پریشان نہیں کروں گا۔ یعنی حکمت کی بات دیکھیے، کتنا اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتایا کہ اپنے گھر کے سامان راستے میں لے کے کھڑے ہو جاؤ، باہر لے جاؤ۔ اب جو جا رہا ہے پوچھ رہا ہے اور وہ بتاتے جا رہے ہیں۔ بعد میں جب اس کو پتہ چلا کہ میں بہت جلیل ہو جاؤں گا تو اب گیا کہ منت کرنے لگا کہ اب لے کے چلو سامان اندر اور میں آئندہ آپ کو تکلیف نہیں دوں گا۔ ایک آخری حدیث سن لیں گے، بس پروگرام ہو جائے گا ختم۔ ترمذی کی ہے 1943 میں، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کے لیے ان کے گھر میں ایک بکری ذبح کی گئی۔ تو جب صحابی گھر میں آئے تو کہنے لگے کہ میرے پڑوسی بھائی کو، یعنی میرے پڑوسی کو، یہودی پڑوسی تھا ان کا، یہودی پڑوسی کو تم لوگوں نے ہدیہ بھیجا کہ نہیں، یعنی بکری ذبح ہوئی تھی تو گوشت کا کچھ حصہ بھیجا کہ نہیں۔ اور پھر وہ کہنے لگے کہ گوشت ہدیہ بھیجا کیا نہیں۔ لوگوں نے ہمارے یہودی یعنی بار بار، یعنی ایک دو بار کہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پڑوسی کا بہت حق ہے، اور یعنی جبرائیل علیہ السلام اتنا زیادہ پڑوسیوں کے حق حقوق لاتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گمان کرنے لگے کہ کہیں وراثت میں اللہ تعالیٰ پڑوسیوں کو حقدار نہ بنا۔ تو بھائیوں، ہم لوگ جب تک اپنا ذہن دل دماغ صاف نہیں کریں گے تب تک ہمارے معاملے صحیح نہیں ہوں گے۔ اور کوئی سوال جواب رہے گا تو غلط حدیث یعنی ضعیف حدیث اگر پبلک کے لیے آؤں گا تو اس میں کیا ہے کہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، اور ایک حدیث یعنی اور بھی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ باندھنا، یعنی کوئی بھی سنی سنائی بات یہ نہ کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ ہم نے کسی مولوی سے سن لیا، مولوی نے دلیل نہیں دیا، پروف نہیں پیش کیا، تو اب ہم اس بات کو پھیلاتے ہوئے نہ پھریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے رہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ نے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مجھ پر جھوٹ باندھنا عام آدمیوں کے ساتھ جھوٹ بولنے جیسا نہیں ہے۔ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، بس۔ بخاری کی حدیث ہے یہ بھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی بات بھیجنا، جھوٹی بات پہنچانا، ان کی طرف منسوب کرنا عام جھوٹے بات جیسا نہیں ہے، وہ سمجھ لو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ اچھی حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں، ضعیف حدیثیں یا شک شبہ والی حدیثیں کیوں ڈالوں جو کہ میرا آخرت خراب ہو جائے۔ اچھی باتیں اتنی ساری ہیں کہ اس پہ ہم اگر عمل کریں تو ختم نہیں ہونے والا ہے، تو ضعیف چیزوں میں کیا پڑھنا، ضعیف چیزوں میں کیا پڑھنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔